ناظرین، اکبر ایس بابر صاحب جنہوں نے 2014 میں پارٹی فنڈز میں بے ضابطگیوں کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کروائی. 2014 میں یہ کیس شروع ہوا اور آج 2022 میں تقریباً 7 سالوں کے بعد یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آتی ہے جو اب الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی ہے. اکبر ایس بابر اس سارے معاملے کو لے کر چلے. آج اس رپورٹ پر ان کی کیا رائے ہے، ہم نے ان کو پروگرام میں مدعو کیا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اکبر ایس بابر صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو اگر میں آپ کا ریئیکشن، رد عمل جاننا چاہوں اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد، تو وہ کیا تھا؟ کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. دیکھیے، یہ ایک بہت لمبی سٹرگل تھی 7 سال کی، جو ابھی ظاہر ہے ابھی فائنل سٹیجز میں آ گئی ہے. میں جو الزامات لگاتا تھا آن ریکارڈ ہے مختلف چینلز پہ، وہ کیا لگاتا تھا؟ میں یہ کہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ بے ضابطگی ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف، اور یہ وہ الزامات تھے جو میں نے 11 ستمبر 2011 کو عمران خان کو لکھ کے دیے 7 پیجز. تو یہ عمران خان صاحب کے پورے علم میں تھے. اس میں میں نے یہ لکھا کہ پارٹی کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں پیسہ آ رہا ہے. مجھے کس طرح پتا چلا؟ مجھے پی ٹی آئی کے ملازمین خود میرے گھر میں یہاں بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمارے ذاتی اکاؤنٹوں میں بہت بڑے پیمانوں پہ کروڑوں روپے آ رہے ہیں، اور یہ ہم سے کیش چیک جو لیڈرشپ ہے سائن کرا کے وہ پیسہ لے لیتی ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ باہر ملکوں میں کمپنیاں بنی ہوئی ہیں جس سے فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر ملکی کمپنیاں فنڈنگ کر رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی بے ضابطگی ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ لوکل لیول پہ بھی جو پیسہ ہے وہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، اور اس میں بہت میجر پیمانے پہ کرپشن بھی ہے. تو یہ جو تمام چیزیں تھیں اس کی میں نے نشاندہی کی 2011 میں عمران خان کے لکھ کے، اور کہا کہ اگر آپ نے ان معاملات کا تدراک نہیں کیا اور اس کے لیے کوئی ایڈریس نہیں کیا تو there will be serious legal consequences for the party. PTI will be in legal jeopardy، یہ میرے الفاظ تھے. اور تو یہ 2011 کی بات ہے، اور میں نے کیس کیا 2014 میں، یعنی 3 سال انتظار کیا. تو آج یہ جو اس سے پہلے جب یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے، وہ آپ کا ظاہر ٹائم لے گا کہ کمیٹی کب بنی. مثلا مارچ 2018 میں کمیٹی بنی، اس کیس کے قائم 2014 میں ہوئی تھی. 1 مہینے کا اس کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، 3 سال 9 مہینے لگ گئے. اس کے بعد جولائی 2018 میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھا، اور یہ پی ٹی آئی حکومت بننے سے پہلے کی بات ہے. یہ 3 جولائی 2018 کو اور 12 جولائی کو اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے تمام بینکوں کو لکھا. یہ تمام اکاؤنٹس ڈائریکٹلی 28 جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس آ گئے. آج تک وہ ہم سے چھپا کے اور خفیہ رکھے گئے. یہ اکاؤنٹس کی بڑے ڈیفرنٹ نمبرز آ رہے ہیں، حکومت تو اس کو ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں 26 اکاؤنٹس ہیں. نہیں، یہ جو دیکھیے اس رپورٹ میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کتنے پی ٹی آئی نے اکاؤنٹس ظاہر کیے اور کتنے اسٹیٹ بینک سے برآمد ہوئے. جو ٹوٹل اعداد و شمار اس رپورٹ میں ہے وہ کوئی 53 اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے چھپائے، 53 اکاؤنٹس کنسیلڈ کیے. یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، اور 13 رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. بالکل میں دیکھ رہی ہوں رپورٹ میرے سامنے. جی یہ اچھا، رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے غیر ملکیوں کی ایک پوری لسٹ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا. رپورٹ میں غیر ملکی کمپنیوں کی لسٹ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا. رپورٹ میں لاکھوں ڈالر، میں صرف ایک صفحہ اگر اس کمیٹی کی رپورٹ کو اٹھا کے دیکھوں تو اس میں لکھا ہے کہ جی اتنے لاکھ ڈالر، اتنے لاکھ ڈالر، اتنے لاکھ ڈالر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ہے. اس کی کوئی تفصیلات نہیں موجود. اچھا، ایک پیج نمبر 94 بھی میرے پاس ہے، ذرا یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں. اس میں ٹوٹل اکاؤنٹس 26 لکھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو انہوں نے چھپائے 53 ہیں، جو ایک اور مطلب کہ انہوں نے شو کیے وہ ایک 13 تعداد سامنے آ رہی ہے، اور ایک 26 ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں، میں اس پیج کو تو مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن جو کمپریہنسو کلیکٹو چارٹ ہے نا، اب اس کا اگر آپ پڑھ لیجئے اوپر تو شاید اس پہ لکھا ہوگا، لیکن آگے جا کے ایک کمپریہنسو چارٹ بنا ہوا ہے کہ جی یہ تمام اکاؤنٹس اتنے، مثلا 2009 10 11 12 میں 2 برانچز شو کی گئی اکاؤنٹس کی، اور پھر کتنے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ظاہر ہوئے. تو وہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں تو 53 اکاؤنٹس بنتے ہیں جو کنسیل کیے گئے. اب پی ٹی آئی کے یہ جو اکاؤنٹس تھے
ان کے جو میجر جو پارٹی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ عمران خان وہ پرنسپل سگنیٹریز ہیں ان اکاؤنٹس کے. ان اکاؤنٹس کو عمران خان خود اپنے دستخطوں سے, سارے نہیں لیکن میجر اکاؤنٹس کو عمران خان خود اپنے سگنیچر سے چلاتے تھے. سیف اللہ نیازی کرتا تھا, سردار اظہر طارق کرتا تھا, عامر کیانی کرتا تھا. یہ تمام لوگ اس میں ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے تھے. اب اس کے اندر جب اتنے بڑے پیمانے پہ انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے, سورس اینڈ ڈیٹیل, مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا 31 کروڑ, یہ ٹوٹلی مس لیڈنگ ہے. صرف 2013 میں ہمارے آڈیٹرز نے جب ان کے ڈاکومنٹس, پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹس کا آڈٹ کیا تو 1 ارب روپے ڈونیشن جو صرف 2013 میں آئی ہے اس کی کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ نے ہر پیسے کو بتانا ہے کہ یہ کون پاکستانی اس کو ڈونیٹ کرتا ہے, پاکستانی. انہوں نے ہمارے جو آڈیٹرز نے رپورٹ دی اس میں 2.2 ارب روپے کی ٹوٹل ان کے ڈاکومنٹ سے غیر قانونی فنڈنگ کی گئی ہے. وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے علاوہ ہے. تو یہ جب ساری چیزیں مل کے اور تمام جو انلیگیلٹیز ہے, اور پھر اس کے بعد کئی ایسے اکاؤنٹ ہیں, ایک اکاؤنٹ ہے یو بی ایل کا, اس میں 126 ملین روپے آئے, ڈالرز میں آئے, کنورٹ ہوئے اور اگلے دن غائب ہو گئے کسی اور سیکرٹ اکاؤنٹ میں. اس اکاؤنٹ میں کوئی اور ٹرانزیکشن نہیں ہے. 25 سے 26 ملین روپیز صرف عمران خان کے لکھا ہوا ہے چیئرمنز آفس کیش ڈپازٹ. یہ ہمارے آڈیٹرز کی رپورٹ میں ہے, اسپیسیفک ٹرانزیکشنز اس میں مینشن کی گئی ہیں. اور یہ اب جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں تو بڑا بے بسی کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ جی ہمیں انہوں نے کینیڈا کے اکاؤنٹس کی تفصیل نہیں دی, ہمیں نیوزی لینڈ کی نہیں دی, ہمیں اکاؤنٹس کی رسائی نہیں دی. تو یہ تو میں کہتا نہیں تھا کہ یہ اکاؤنٹس, یہ جو کمیٹی ہے یہ مجبور ہے. جب کمیٹی نے ہمیں لکھ کے دے دیا کہ ہم آپ کو یہ 28 بینک اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک سے آئی ہم آپ کو اس لیے نہیں دے رہے کہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے, تو وہ بیچاری کمیٹی اس کے باوجود یہ جو ہے فیکٹس کو اکٹھا کیا ہے. ظاہر یہ فیصلہ تو نہیں ہے, یہ کوئی ججمنٹ تو نہیں ہے. اب یہ جو سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر, اب یہ جمع جو کروائی ہے, فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن اپنے تائیں بھی اب کچھ دیکھے گی, اپنے تائیں بھی چیزیں آبزرو کرے گی, ڈاکومنٹس دیکھے گی, ثبوت دیکھے گی, یا جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ اس رپورٹ پر ہونا ہے؟ نہیں, ابھی اس کے بعد دیکھیں 2 رپورٹس ہیں جو بڑی اہم ہیں, یہ ذہن میں رکھیے. ایک وہ 2 آڈیٹرز کی رپورٹ جو الیکشن کمیشن نے ہمیں حکم دیا 14 اپریل 2021 کو کہ ہم آپ کو 55 گھنٹے, پہلے 40 پھر اس کو بڑھا دیا 55 گھنٹے دیتے ہیں, آپ پی ٹی آئی نے جو کاغذات جمع کرائیں اس کے آپ پروز کریں. تو انہوں نے 2 آڈیٹرز کی ہمیں اجازت دی. ہمارے آڈیٹرز نے مینولی, کیونکہ انہوں نے پابندیاں ہم پہ لگائی ہوئی تھی کہ لیپ ٹاپ نہیں لے جا سکتے اور یہ اپنے کیمراز نہیں لے جا سکتے, کاپیز نہیں بنا سکتے, تو ہم نے اس کے باوجود ہمارے آڈیٹرز نے جب وہ رپورٹ بنائی جو ہر پیج سائنڈ ہے, سرٹیفائڈ ہے, اس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. تو یہ 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ اس آڈٹ رپورٹ میں ہے. اس کے یہ جو ہے یہ اس کے علاوہ ہے. اب ان دونوں چیزوں کو مرج کر کے ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی پھر ہم مدد کریں گے نا, ہمارا کام ہے ان کو اسسٹ کرنا. تو ہم ان دونوں کو رپورٹ کو رکھ کے ہم اس کی سمریز بنائیں گے, اور پھر جب یہ ہیئرنگ میں جائے گا کیس تو پھر کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. پھر جب یہ کہا گیا کہ یہ رپورٹ فریقین کو دے دی گئی ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ فریقین سے کہیں کہ پبلک نہ کریں. یہ زور کیوں دیتے رہے؟ یہ اسی لیے دیتے رہے کہ اس کے اندر بہت سیریس ایشوز اب آ گئے ہیں فنڈنگ کے معاملے میں. جو میرے الزامات تھے وہ تمام اس رپورٹ کے مطابق ثابت ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے, لیکن مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ اب جب وہ رپورٹ پبلک ہو گئی ہے اور میڈیا میں آ گئی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں. اب اگر کوئی اپنی تباہی پہ جشن منانا چاہے تو اس کو میں اور آپ تو نہیں روک سکتے. اب جس طرح انہوں نے ایک درخواست دی ہے آج, وہ درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام جو کیسز ہیں اور جو جماعتوں کے خلاف ان کو اکٹھا سب کو ایک اکٹھا, آپ اندازہ لگائیے. یہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے چینلز میں میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا اجتماعی نکاح کا تو میں نے شروع سنا تھا لیکن اجتماعی عدالتی فیصلوں کا میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں.
ایک آدمی 10 لوگ قتل کرتے ہیں، ایک پکڑا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ مجھے پکڑ اور سزا نہیں دے سکتے جب تک باقی 9 کو نہیں پکڑے. صحیح بالکل یہ پی ٹی آئی کا رویہ ہے. اکبر اس بابر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، 8 سالوں کی سٹرگل میں کون روک سکتا ہے؟ 7-8 سالوں کی جو آپ کی ساری سٹرگل ہے، اس دوران آپ پر یہ پریشر بھی آیا کہ آپ اس کو واپس لے لیں، آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے، آپ کو ہم پارٹی میں واپس لے آئیں گے، کبھی اس طرح کے کوئی آپ کو میسیجز ملے، آپ کو اس لحاظ سے اپروچ کیا گیا ہو کہ آپ نے جو کارروائی شروع کر رکھی ہے اس کو واپس لے لیں؟ دیکھیے یہ تو ایک پوری تاریخ ہے جس پہ شاید ایک کتاب لکھنی پڑے گی کہ یہ کیس کن مراحل سے گزرا. مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے مجھے گھر پہ آ کے بتایا کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. میں نے وہ رپورٹ کی انٹیریئر سیکرٹری کو، میں نے الیکشن کمیشن میں وہ کی. میرے اوپر 3 کیس بنے. ایک کیس آپ اندازہ لگائیے، ایک کیس ایسا بنا جس میں ایک پی ٹی آئی کا کوئی اس نے لیڈر پنڈی کا اس نے کرمنل کیا، مجھے ضمانت لینی پڑی. میں جا کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا تھا کہ جی آپ ہمارے پارٹی چیئرمین کے خلاف میڈیا پہ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے محلے میں ہماری لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی کے نتیجے میں یہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ اس کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے اسپتال کا، اس کا ذمہ دار اکبر بابر ہے. آپ اندازہ لگائیے 3 کیسز. میرے گھر کے باہر کلاشنکوف سے فائرنگ ہوئی. جہاں تک مجھے آفرز کی تعلق ہے تو میں صرف آپ کو اتنا کہہ دوں کہ مجھے پاکستان کا کوئی بھی عہدہ بڑے سے بڑا اس کی مجھے پیشکش کی گئی اور یہ عام قسم کے ایسے ادھر ادھر کی پیشکش نہیں تھی. ایسے لوگوں کی طرف سے، ظاہر ہے ایسے لوگوں کی طرف سے جو کرتے درتے ہیں اس ملک کے، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میرے اوپر جو یہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں.